السلام علیکم دوستو، میں ہوں ضیاء۔ دوستو آج کا جو ہم واقعہ آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، یہ واقعہ ظاہر سے کچھ اور ہے اور باطن سے کچھ اور ہے۔ یہ واقعہ ایک مؤذن کا ہے جو مسجد میں اذان دیتا تھا اور اس کا اتنا برا آواز تھا، اتنا دل خراش آواز تھا جس سے لوگ خوف زدہ تھے، پریشان تھے، خفا تھے۔ لوگ اس سے اتنے خفا تھے کہ جب یہ اذان دیتا تھا تو لوگ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے تھے، بچے اپنی ماؤں سے لپٹ جاتے، اتنی قدر کہ بوڑھے، بچے، جوان سارے کے سارے اس کی آواز سے خوف زدہ تھے، اس کی آواز سے پریشان تھے۔ وہ دعائیں کرتے تھے کہ یہ نکل جائے مسجد سے، ہمارے بچوں کی زندگی انہوں نے تباہ کر دی ہے۔ اور مؤذن اس خوش فہمی میں رہتا تھا کہ میری آواز بہت اچھی ہے، اور کمیٹی والوں نے یہ مشورہ کیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو نکالنا ہے، اس کو نکالنا چاہیے۔ اس کے پاس گئے، اس کو اچھی رقم دی اور ان کو کہنے لگے کہ آپ نے مسجد کی بہت خدمت کی ہے، دین کی آپ نے بہت خدمت کی ہے، اب آپ کو ریسٹ کرنے کی ضرورت ہے، آپ اپنے گھر میں آرام کیجیے، اور یہ آپ کو ہم رقم دے رہے ہیں جس سے آپ کا گزر سفر ہو جائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک قافلہ مکے کی سائڈ جا رہا تھا اور یہ بھی ان قافلے میں چل پڑا حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ قافلہ ایک جگہ رات کو رہا جہاں پر سارا کا سارا علاقہ کافروں کا تھا۔ رات ہوئی، عشاء کا ٹائم ہوا اور اس نے اذان دینا شروع کی۔ جیسے اذان دی، لوگ گھروں سے باہر نکل کے آ گئے اور لوگ اتنا برا آواز سن کر، خوف زدہ آواز سن کر وہ ڈر گئے کہ یہ کس کا آواز ہے، کبھی پہلے ہم نے سنا نہیں ہے۔ اذان پوری ہوئی، ایک شخص ہاتھ میں شمع لے کر اور ایک ہاتھ میں سونے چاندی زیورات جو بھی تھا اس کے گھر میں وہ لے کے آیا اور اس قافلے میں آ پہنچا۔ قافلے والوں کو کہنے لگا کہ آپ کے پاس کون سا یہ مؤذن ہے جس نے یہ اذان دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہے۔ وہ اس کے پاس گیا اور اس کو کہنے لگا کہ آپ نے اتنی خوبصورت آواز سے اذان دی ہے جس سے میری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اس نے کہا کہ کون سی؟ اس نے کہا کہ میری ایک خوبصورت اور جوان معصوم بیٹی میری مسلمان ہونا چاہتی تھی اور اب وہ مسلمان نہ ہونا چاہتی ہے۔ اس نے کہا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ یہ تیری بدصورت آواز، یہ آپ کی خوفزدہ آواز سے وہ ڈر گئی ہے۔ اپنی ماں سے پوچھ رہی تھی کہ یہ اذان کس نے دی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی کسی ایک شخص نے اذان دی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی اذان ہے تو ان کا دین کیسے ہوگا، ان کا مذہب کیسے ہوگا؟ اتنا خوفزدہ وہ ڈر گئی ہے۔ تو اب میں خوش ہوں کہ تمہاری وجہ سے میری بیٹی جو ہے وہ مذہب، آپ کا جو مذہب ہے وہ قبول کرنا نہیں چاہتی، جس کی وجہ سے یہ میں زیور لے کے آیا ہوں، یہ سونا لے کے آیا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ قبول کیجئے، میری آپ نے پریشانیاں ساری کی ساری ختم کی۔ تو دوستو ہمارے پاس بھی ایسے کئی شخص ہیں، ایسی کئی شخصیت ہیں جو اسلام کے نام سے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ سارا لباس اسلامی ہوتا ہے، چہرہ اسلامی ہوتا ہے، سر پر امامہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ دین کو نقصان پہنچاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ جیسے اس مؤذن کی خوش فہمی کی وجہ سے اسلام کا غلط رویہ دوسرے کے پاس گیا۔ تو دوستو ہمیں بھی کچھ خیال کرنا پڑے گا۔ ہم ایسے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم سارے دین کے عالم ہیں، ہمیں سارے دین کی پہچان ہے، تو پلیز دین کو کسی کے سامنے ایسے مت پیش کیجئے کہ اسلام سے وہ خفا ہو جائے، اسلام کا وہ مخالف ہو جائے۔ آپ کا سننے کا بہت بہت شکریہ۔